کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بابرکت مہینہ ہمارے قریب کیا ہے، جس کو پا کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کمی بیشیوں کو دور کریں گے۔ اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسے مہینے کیوں لے کر آتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ انرجیٹک فیل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں؟ اسلام میں جو بھی چیز ہے نا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز اس طرح سے نہیں ہے کہ بس ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، اس کو بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں رکھا۔ تو آج آپ نے بھی الحمدللہ لیکچر بھی سنا، اور یہ جو دن آئیں گے ہم ان کو اگر بہترین طریقے سے یوز کریں گے تو ہمارے لیے پورے سال کی خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ دل میں یہی خیال تھا کہ اسی بارے میں بات کریں گے، لیکن جیسا کہ کل آپ ساتھیوں نے بھی سنا کہ ایک ظاہر تو ہمیں تکلیف دہ ہی لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمتیں جانتے ہیں۔ تو جو حرم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک حادثہ ہوا، اسی کے اوپر تھوڑی سی آج بات کروں گی، اور کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور ہم کس طرح سے اس کو پازیٹیو لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ تھنگ سنتے ہیں۔ تو کیا آپ سننا چاہتے ہیں اس بارے میں کچھ؟ اچھی الحمدللہ ہمارے ساتھ انڈیا سے بھی کچھ سسٹرز ہیں جو الحمدللہ آن سائٹ پہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پھر ان کا بھی بیچ میں تھوڑا سا لے کر تو تھوڑی سی تلاوت سنیں گے اور پھر شروع کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ اسی کو لے کر آگے چلیں گے کہ جو سانحہ ہوا حرم میں، ہمارا اس کے اوپر کیا رویہ ہونا چاہیے۔ جی آن لائن پہ جو ہمارے ساتھی ہیں ذرا شیئر کیجئے کہ اس ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا بیہیویئر شو کرنا چاہیے، اور ہم اس کو کیا کہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ آزمائش ہے، کوئی کہتا ہے یہ پکڑ ہے، کوئی کہتا ہے کوئی شہید کہتا ہے کوئی کچھ۔ تو جب بھی کبھی کوئی ایسی کلیمٹی آتی ہے تو اس بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا آپ ذرا شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی نشانی، ٹھیک ہے؟ اور باقی لوگ بھی لکھیں، ذرا سبھی لکھیں تاکہ کلیئر ہو جائے بات، کیونکہ ایسے موقعوں پہ انسان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نشانیاں دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ پھر اس سے لوگ نصیحت پی لے۔ اور رہا ہے کہ آج جو بات ہم کریں اس کو پوری امت کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں ہمیں اس بارے میں۔ جی کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، بالکل ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں، ٹھیک ہے؟ اور بتائیے۔ واللہ عالم وانتم لا تعلمون، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی حکمت پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ بھی ایک میسج ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں آج یہ چیز شرع آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے اور اللہ تعالیٰ اسی میں خیر ڈال دے۔ جی اللہ تعالیٰ کے گھر میں موت آئی، یہ بھی ایک سوچنے کا نقطہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اچھا معاملہ کیا ہوگا ہمیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جی اور کچھ غلط کام کرتے ہوئے مرتے ہیں اور وہ وہاں جا کے مرے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کے موت دی تو یقیناً ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ حسن خاتمہ ہے۔ لیکن دیکھیں جو چلے گئے دنیا سے نا وہ تو چلے گئے، لیکن اصل مسئلہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو کمنٹس دینے لگ جاتے ہیں نا، یا کوئی باتیں اس سے لینا جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس میں سے اپنے لیے سبق لینے۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ان چیزوں کے لیے تیار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ریسنٹلی ہونے والا ایک واقعہ جو حرم کی حد میں پیش آیا،
جو بھی ساتھی اس کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو بعد میں بھی اس لیکچر کو سنیں گے تو ان کے لیے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہوا اور آندھیاں چلیں اور اس کے بعد ایک کرین جو حرم میں ریپیئر کے کام کے لیے یا کنسٹرکشن کے کام کے لیے استعمال ہو رہی تھی، وہ اس طرح سے گری کہ جس کے اندر پھر کچھ لوگ اللہ کے پاس گئے اور کچھ زخمی ہوئے، اور حرم کا کچھ حصہ جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے ایسی چیزوں سے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے عبرت نہ ہو۔ لیکن ہم اس واقعے کو دو مختلف اینگل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس حادثے کا شکار ہوئے، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتے ہوئے فوت ہوا، یعنی اب آپ اپنے تصور میں لائیے کہ ایک شخص گھر سے نکلا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں حج کی خاطر اور حج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ حج سے نکلا لیکن حج کے دوران ہی اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا جو شخص حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص جہاد کرنے کے لیے نکلا تو وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث صحیح ہے، سلسلہ تو صحیح ہے، ناصر الدین البانی کی 2553 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اب اس ایک حدیث میں ہمیں بہت سارا کچھ مل جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، پہلی بات دیکھیں جو حج کے لیے نکلا اور واپس نہیں آیا تو اللہ نے اس کے لیے خیر رکھ دی نا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت تک کے لیے حج رکھا ہے۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک شخص ایک دفعہ حج کرتا ہے تو کیا ثواب ہوتا ہے۔ حج پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے نا، پھر اسی طرح حج کی الگ سے نیکیاں بھی بہت ساری ہیں۔ تو جو لوگ وہاں چلے گئے، ہمارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، کوئی بیچ میں ایسی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ان کے آبسٹیکلز نہ ہو قبولیت کے راستے میں جو ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، رزق حلال کے ساتھ اگر ایک حج کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دل کے کینے، بغض، حسد، رقابتوں کو ختم کر کے بہت ہی ایک انسان صاف دل سے اللہ کے گھر جاتا ہے حج کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم ان سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں کہ وہ سب رزق حلال کے ساتھ وہاں گئے تھے، ان کے اندر کوئی شرک بدعت بھی نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان کے اس عمل کو قبول کرانے میں رکاوٹ بنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے تو یہ خیر کا معاملہ ہے۔ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو الحمدللہ حاجی تھے، کچھ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی وہاں جو گئے ہیں وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہوں، اور آپ نے پکچرز میں دیکھا ہوگا کہ احرام کی حالت میں تھے کچھ لوگ، تو اب ہم نہیں جانتے کہ وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا تھا، ہر بندہ اپنی نیتوں پہ جائے گا۔ میں اس حدیث کو جب پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ حج کی بات پہ بھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم عمرے کی بات پہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں سن کے کہ واہ کتنی اچھی بات ہے، لیکن حدیث کا آخری حصہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ایک ہی حدیث ہے جس میں حج کے ساتھ عمرہ اور عمرے کے ساتھ پھر جہاد کا ذکر ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا۔ اب جب لفظ جہاد آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پھر قتال آ جاتا ہے، حالانکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے وہ بہت اچھی طرح اب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جہاد جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ اگر آپ جہاد بن نفس کو ہٹا بھی دیں تو لوگوں کے ساتھ جو جہاد ہے، ایک جہاد تلوار کے ذریعے سے ہوتا ہے جس میں دشمن کے لیے تلواریں نکلتی ہیں، اور آپ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں، ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ وہاں پہ اپنے حساب سے لڑتے ہیں۔ لیکن ایک جہاد دوسرا بھی تو ہے نا، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا جہاد ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، تو بس سمجھ لیجئے کہ اللہ کے لیے وہ مجاہد ہے۔ تو میں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ حج تو عمرے کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستوں میں نکلیں تو موت آئے، موت آنی تو ہے یہ نا، جب بھی آنی ہے، تو اللہ ہمیں جہاد کی موت دے، ہم تیرے دین کو پھیلانے کے لیے نکلیں، تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچائیں، اور اللہ تو ہمیں اس راستے میں قبول کر لے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے دل میں شک نہیں آنا چاہیے۔ تو کیا پھر ہم ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیں، بخشے بخشائے ہو گئے؟ کیا ہم ان کو شہید کے، دیکھیں حدیث میں شہید کے لفظ نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو نہیں چاہیے کہ ہم ان کو شہید کہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یاد رکھیے، بہت خوش فہمیوں سے نکلنے والی بات ہے، جب تک ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو ہماری نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے،
تو یہ ساری بشارتیں ملتی ہیں۔ اب ایک شخص اگر وہ رزق حلال میں نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے اللہ چاہے وہ کر سکتے، میں اور آپ کوئی فتویٰ بھی نہیں دے سکتے اور نہ کسی کے بارے میں دنیا سے جانے کے بعد کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اصول یہی ہے۔ اب ہم کہ اچھا چلے ہم بھی وہاں جا کے مر جاتے، مرنا بہت آسان ہے، جینا مشکل ہے، تو لہٰذا زندگی میں رزق حلال کا اہتمام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے بچیں گے، اور جب ہم بچیں گے تو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پھر دوسری بات اس کے بارے میں حدیث میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک حدیث آتی ہے، روایت سنا دیتی ہیں آپ کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے اونٹ سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مر گیا، اور وہ احرام کی حالت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو اسی کپڑوں میں ہی کفنا دو، اور اس کے سر کو کور نہ کرنا، یعنی اس کے سر کو کھلا چھوڑ دینا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا، یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 951 نمبر کی، اور اس کو صحیح کہا ناصر الدین البانی نے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس سے بھی بہت خوشخبری کی بات پتہ چلتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی بلڈنگ کے نیچے گر کے مرتا ہے وہ شہید ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 23804 نمبر کی، اور ابن داؤد میں بھی 3111 نمبر کی ہے، اور اسی طرح نسائی میں 1846 نمبر کی ہے، اور اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح حدیث قرار دیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بیت الحرم کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پھر اس کی اونٹنی جو ہے وہ اپنا پاؤں سیدھا نہیں رکھ پاتی، یعنی کہ وہ جو قدم بھی رکھتی ہے زمین پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے درجے لکھ لیتا ہے، یعنی اس کو ریوارڈ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ چیز انسان کے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو اس کو ہر قدم پر اجر بھی ملنا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 2 رکعات جو طواف کی ہیں وہ اس کو ادا کرتا ہے تو یہ بنی اسماعیل میں سے غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اب وہ ایک غلام ہے یا کتنے ہیں، اللہ نوز دی بیسٹ۔ تو پھر آپ دیکھیے کسی جگہ 70 غلاموں کا ذکر آتا ہے، کہیں کچھ ہے۔ پھر اسی طرح سے صفا اور مروہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی چکر کی بھی یہ بات ہے۔ تو ہمیں حدیثوں سے بہت اچھے اشارے ملتے ہیں الحمدللہ کہ جو لوگ اس طرح کی موت مرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کی بات کہی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور خوشخبریاں بھی ہیں حدیث میں، لیکن اب وہ تو چلے گئے، ان کے لیے تو ہم دعا بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس سے کیا سبق لیں۔ کچھ لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ نے عذاب دیا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، ویسٹرنائز کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ قیامت کی نشانی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دیکھیے مجھے تو بس 2 لفظوں کی حدیث اچھی لگتی ہے کہ نجا من سمت، نجات پا گیا جو خاموش رہا۔ میں اور آپ نہیں جانتے، ہم کیا جانیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ کمنٹ دینے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں؟ تو لہٰذا خاموش رہنے کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ سعودیوں کو کچھ کہیے نہ گورنمنٹ کو کچھ کہیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہو سکتا ہے کہ وہ حاجیوں کے آرام کی نیت سے اتنا پیسہ لگا کے ان کو ایزی کرنے کے لیے اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ اس کو ویسٹرنائز کا نام دیں اور کچھ کہیں، تو مجھے آپ کو ان چیزوں کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے ہونے دیجئے، بس آپ اور میں اسے نصیحت لیں۔ ہاں اب اس کو ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا کام ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جہاں تک بات پہنچے کہ خدا کے لیے وہ تصویریں جو اس موقع پہ اتاری گئیں یا ویڈیوز اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ قسم کھا لیجئے کہ ہم نے یہ تصویریں کسی جگہ آگے فارورڈ نہیں کرنی۔ آپ کے فیس بک پہ ہیں، آپ کے کہیں بھی ہیں، اس کو نکال دیجئے۔ کیوں کہ جب لوگ عبرت لینے کی بجائے تصویروں کو آگے سے آگے کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو یاد رکھیے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اتنا بہتا ہوا خون دیکھ کر کہاں عبرت رہی؟ ہم تو اسی کے اوپر کمنٹ دینے لگ گئے اور ہم انہی چیزوں کو دیکھنے لگ گئے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس طرح ہوا، اور یہ نہیں کرنا تھا اور وہ نہیں کرنا تھا۔ بھئی آپ اس کو کاٹ دیجئے، کیونکہ ایک دفعہ دیکھیں گے نا دل پگھلے گا، دوبارہ دیکھیں گے کہیں گے ہاں ہاں دیکھی ہوئی ہے۔
تیسری بار ہو سکتا ہے دیکھے بغیر ہی اس کو آپ پیچھے کر دے. تو ایسی پکچرز کو نہیں کرنا چاہیے. اگر زخمی لوگوں کی تصویریں ہیں یا کچھ اور کی، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسے حالات ہوں اور آپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو یا آپ کا خون بکھرا ہو تو دوسرے لوگ اس کو پڑھیں، دوسرے لوگ اس کو پھیلائیں اور آگے کریں؟ بالکل بھی نہیں چاہتے. ہر انسان مرنے کے بعد بھی اپنا پردہ رکھنا چاہتا ہے. تو میری سمجھ میں تو یہ کوئی بہت زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو خبر کریں، بلکہ آپ کیا کریں، آپ دعا کیجئے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کی دعا کیجئے. اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافیہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم. اتنی خوبصورت دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، تو اس کو کیجئے. عام طور پہ آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں لوگ خبریں سننے کیا ہوا کیسے ہوا کان کھڑے کریں پھر اور کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر کسی وقت بھی ایسی ناگہانی آفت لا سکی ہمیں اس میں سے ملتا ہے. پھر اس طرح ایسے وقت میں ان چیزوں کو ایک صرف فن بنا لینا یا چاہے اچھے ہی کام کے لیے کرنا اور ان کے لیے دعا بھی نہ کرنا، یہ درست بات نہیں ہے. ہاں، ہمیں اس سے سبق لینا ہے. توبہ کیجئے، روئیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے اور کثرت سے ان کی بخشش کی دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کریں کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا، اور اے اللہ تو اپنے عذاب کے ساتھ اور غضب کے ساتھ ہمیں قتل نہ کرنا، اور اگر کوئی ایسی وقت آنے والا ہو تو ہمیں اس سے پہلے ہی پاک کر دینا، یعنی ہمیں اس سے پہلے بچا لینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ اگر یہ تیری آزمائش ہے تو ہمیں اس میں نہ ڈالنا، اور اے اللہ اگر یہ تیری پکڑ ہے تو ہمیں اپنی پکڑ کا شکار نہ کرنا، اور اے اللہ اگر تیری نظر میں یہ چیز واقعی ہمیں کوئی نشانی دکھانے لیے تو اللہ تو ہمیں اس میں سے نشانی دکھا. اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت والا دل دے، عبرت پکڑیں اور ہم ان چیزوں سے اپنے لیے مدد لیں. پھر اس طرح اس میں آپ دیکھیں ایک اور بھی چیز ہوگی، اور وہ کیا کہ یہ سب کچھ حج سے پہلے ہوا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے حج کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ نیت سے حج شروع ہو گیا، حج کا تو معنی بھی نیت کرنا ہی ہوتا ہے، قصد کرنا ہوتا ہے. لیکن میں اپنے دل سے یہ سوچ رہی تھی کہ جو گھر سے گئے تھے ان کو تو یہ تھا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، پھر وہاں پہنچ بھی گئے لیکن حج نہیں نصیب ہوا. تو بعض دفعہ انسان نعمت کے بالکل قریب پہنچ کر بھی دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک ہی چیز کو حسرت بنا کے اتنا روتے اور پھر وہ چیز ملتی ہے لیکن ہم انجوائے نہیں کر پا سکتے، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں رہتے. پھر ایک اور چیز چھوٹی سی یہ ہے کہ جب آپ میں سے کسی کے ملنے والے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں یا رشتہ داروں میں، تو اب بار بار ان کو فون کر کے، اور ایک گھر میں بار بار جب سارے ہی فون کریں گے پھر لوگ ان کے گھر جمع ہو رہے، اس سے بھی بچیے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے مختلف نمبر دیے گئے ہیں کہ آپ ان نمبرز پہ رابطہ کریں تو وہ لوگ کریں، اور ان کو بار بار نہ پوچھیں، دعا کریں. دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ مجھے پتہ بھی چل گیا میرے پیچھے والوں کا کیا حال ہے، پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یا جس جگہ سے بھی امریکہ میں اگر کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا پتہ فرق پڑے گا. مثال ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر میرے کسی بھائی بہن کی طبیعت خراب ہے تو مجھے ادھر پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گی، میں تو پریشان ہوں گی. تو میں کیا کہتی ہوں، اللہ مجھے پتہ لگے نہ لگے بس وہ سب خیر خیریت سے ہوں. دعاؤں میں زور دیں، اللہ کے حوالے کریں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے کے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. عبرت لینی ہے تو یہ لیجیے کہ ہم اس دنیا کے دھوکوں سے ہٹیں، اپنی زندگی کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کسی وقت بھی تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور لیکن وہ حقیقت میں نہیں سنتے. سورۃ انفال کی غالباً آیت نمبر 21 میں یہ بات آتی ہے. کیا پتہ چلا کہ ہمیں سننا ہے، ہمیں اللہ کے ان اشاروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان ساری چیزوں سے، کہ کہیں ہم ان چیزوں میں پڑھ کر عبرت سے پیچھے نہ ہو جائیں.
اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے، اور ہم دعا بھی کریں۔ پھر اس میں ایک اور کام بھی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے کسی پیارے کے گھر والے گئے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی کو اس کا نقصان ہوا، تو پھر ان کے لیے دعا کیجئے، آپ ان کے لیے اچھے طریقے سے کھانا بنا کر بھیجیے، لیکن بہت زیادہ کسی کو ڈسٹرب کرنا اور ہر وقت یہ کچھ کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ حج کرتے ہوئے، کرنے کی نیت سے کہہ لیجئے، یا کرتے ہوئے اگر دنیا سے گئے تو کوئی گناہ کا کام کرنے جائے تو وہ وہاں بھی تو جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی تو انسان سوچے کہ کیا پتا میں یہاں سے واپس آؤں گا نہیں، تو اس سے گناہوں کو چھوڑنا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم سب اس چیزوں کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ عبرت کی نظر سے لیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو بار بار ہم سنتے ہیں نا، جب مثال ہے کہ گھر کے بچے بھی یہ بات سن رہے ہیں تو زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے، ٹی وی چلانا، ذرا کیا ہے، خبریں سنانا۔ کیوں نہیں ہم نفل پڑھ کر توبہ کرتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان کی موت دینا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو ہم سب کے فائدے کی ہیں، اور اس میں ایک اور آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو حاجی ابھی حج پہ جانے والے تھے لیکن ابھی نہیں گئے، تو کہیں ان کی ارادے متزلزل نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں آگے ہی نہ کچھ اور ہو جائے، تو ایسی کسی بات کی وجہ سے اپنا حج کا ارادہ جو ہے وہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ جو وہاں ہوا وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، بلکہ اور زیادہ دل کے اندر عاجزی رکھ کے چاہیے، کیا پتہ کسی وقت بھی کچھ ہو جائے۔ اور میں تو اس میں ایک خیر کی بات یہ سن رہی تھی، سوچ رہی تھی اپنے دل سے ہی، بلکہ کہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سارے حاجی وہاں نہیں گئے، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو مطاف تو ہر وقت بھرا رہتا ہے لوگوں سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ رات کا کوئی ایسا وقت ہوگا کہ چند 100 لوگوں کے سوا زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوئے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ طواف افاضہ والے دن ہوتا، آپ سب جانتے ہیں کہ جب لوگ مینا سے واپس آتے ہیں مزدلفہ سے ہو کر اگلے دن 10 ذی الحج کو کہہ لیجئے، تو اس دن اگر یہ ہوتا تو ہزاروں لاکھوں مرتے۔ تو اس میں ایک یہ بھی عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت کو قبول کرنا یہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر کیجئے اس پہ بھی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دکھا دیا ہے، لیکن تم نے زیادہ لوگوں کو اس میں نہیں رکھا، بلکہ ان کو تو نے بچا لیا ہے۔ تو ہمیشہ خیر کی طرف لے کر آئیں۔ کل ایک ایسی چھوٹی سی میرے پاس ویڈیو آئی، ایسی 2-4 تھی، تو میں راہ جاتے آتے جاتے کچھ کام کرتے ہوئے موقع ملے تو دیکھتی ہوں، تو کچھ پکچرز تھی جس میں ایک تھنڈر سٹارم کی پکچرز بن رہی تھی، بہت غبار سا، اور ایک چھوٹی ویڈیو تھی۔ جب میں نے اس کو پلے کیا، مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا، لیکن جب وہ پلے ہوئی تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں عربک تھی اور گاڑی کو چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو مجھے دیکھ کر ایک دم فیلنگ آئی کہ لگتا ہے کہ یہ کسی مسلمان ملک میں کوئی تھنڈر سٹارم آیا ہے۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سعودی عرب کی تصویریں ہیں، لیکن اب جب یہ واقعہ سنا تو مجھے اس کے بعد گمان ہوا کہ واقعی یہ بات جو ہے وہاں کی ہوگی۔ تو اس کی جو بات مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، مسلسل لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، بلکہ اگر آپ نے اس سانحے کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی تو اس وقت بھی لوگوں کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس منظر کو آنکھوں سے دیکھنا، کئی ہزاروں لوگوں نے اگر یہ منظر وہاں دیکھا ہے تو یہ ان کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان چیزوں میں خیر و عافیت رکھے اور بہترین طریقے سے ہم ان چیزوں سے فائدہ لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ جو حالات کرتا ہے وہ ہمیں دکھا کر عبرت لینے والا بنا دے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ایسے کر دے کہ دوسرے ہم عبرت لیں۔ اور ایک آخری بات ذہن میں آ گئی، اور وہ کیا ہے کہ زندگی کو غنیمت جانے۔ کسی کو نہیں پتا کہ زندگی کتنی مختصر ہے، کیا رہ گیا کیا نہیں رہ گیا، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں لے کے پھنستے ہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ جس کو دنیا کا کوئی غم اس وقت غمزدہ کر رہا ہے نا، وہ بھی اس بات کو سن کر خوش ہو جائے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، اس کے غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی خوشیوں میں بہکنے والا اگر بہت ہی زیادہ حد سے باہر ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے، اور وہ کیا کہ میں کسی وقت بھی اس خوشی سے محروم کر دیا جا سکتا ہوں۔ انسان کی کتنی بڑی بے بسی ہے، کتنی بڑی بے بسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں اتنا زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم عبرت نہیں لے پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اس موقع سے متعلق یا کچھ اور ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔
جی یہ آپ کا ایک سوال آن لائن سے آ گیا. یہ کہتی ہیں کہ what to say to non-Muslim when they criticize this incident, how to make them understand کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے. دیکھیے وہی بات ہے، مجھے قرآن ہی کی آیتیں یاد آ جاتی ہیں ایسے موقع پہ کہ ایک ہی واقعے کو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور ایک واقعے کو کچھ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو اس سے اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا ثابت ہوتا ہے. اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں تو مجھے تو اور زیادہ خوف آتا ہے اس بات کو سن کر کہ اللہ اپنے گھر کو کی بھی پرواہ نہیں کرتا. لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی لے آتا ہے تو آپ ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہی کوئی نہ کریں. جس کو اللہ کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی ذات کے، تو اس کو پھر اس کی ان باتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. کبھی بھی سائیڈ ایشوز پہ نان مسلم سے بات نہ کیا کریں پلیز، کیونکہ جب تک ان کو اللہ کی قدر نہیں آئے گی وہ آپ کی ایک بات سن کر دوسری بات بھی کریں گے. تو چلیے دعا کرتے ہیں. آئیے تھوڑی سی دعا ہم ان لوگوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں کہ جو اس حادثے کا شکار ہوئے، اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری تکلیفوں سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی بہن اور جو ساتھی ایمان کی حالت میں اس حادثے کا شکار ہوئے تو ان کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اگر ان کے اندر کوئی کمی بیشی تھی تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. کسی قسم کی بھی اگر ان کے اندر کوئی خرابی تھی یا اللہ تو اس کو پردے میں ڈال دے. کوئی کسی انسانی حقوق کا شکار تھا کہ جو اس نے جو نہیں ادا کیے تھے تو یا اللہ ان کے گھر والوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو توفیق دے اس بات کی کہ وہ بھی ان کو معاف کر دیں. اور یا اللہ تو ہم سب کو خیر کی موت عطا فرما، بری موت سے بچانا. اور اللہ جو ہمارے تیرے پاس جا چکے ایمان کی حالت میں، یا اللہ تو ان سب کو بخش دے. اے اللہ تو قادر ہے اس بات پہ کہ کسی کو کہیں بھی لے جائے. یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرمانا. اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المحدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ تو ان کو معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں اب تو ان کا خلیفہ بن جا. یا رب العالمین ہمیں اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی عطا فرما اور ان کے لیے روشنی عطا فرما. اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اور یا اللہ جو ہمارے موجود لوگ ہیں اور جو موجود نہیں ان کو بخش دے. اور اے اللہ ہم میں سے تو جس کو بھی زندہ رکھے تو اس کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں ان مرنے والوں کے اجر سے محروم نہ رکھنا اور ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں اور ہمارے حاضر اور جو ہم میں غائب ہیں اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی بخشش فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واخلا خیرا من اخلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعیصہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. اے اللہ ان سب کو بخش دے اور ان پر رحم فرما اور ان کو عافیت عطا فرما اور ان کو معاف فرما دے اور ان کی بہترین مہمانی فرما. ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے اور ان کو برف اور اولوں سے پانی سے دھو دے اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو صاف کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے. اور انہیں تو ان کے گھر کے بدلے میں بہتر گھر عطا فرما اور گھر والوں سے بہتر گھر والے اور ان کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور انہیں جنت میں داخل فرما
اور انہیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو ہم پہ اپنا رحم فرما۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم واغسلہم بالبرد واغسلہم کما یغسل الثوب۔ اے اللہ ان سب کو بخش دے اور ان پر رحم فرما دے، اور انہیں اولوں سے دھو دے، اور ان کو اس طرح سے دھو دے جس طرح کپڑے کو دھویا جاتا ہے۔ اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ تیرے بندے، تیری بندی کے بندے تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ یا اللہ اگر وہ نیک تھے تو ان کے نیک اعمال میں اضافہ فرما، اور اگر برائیوں میں تھے تو یا اللہ تو ان سے درگزر فرما۔ اے اللہ تم سب کو بھی اچھی موت عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو بری موت سے بچانا۔ یا اللہ ہماری موت ایسی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے کہانی بن جائے۔ اے اللہ تو ہمارا اچھا خاتمہ کرنا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں مارنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ کرنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے رب مجھے حکمت عطا فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما اور حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی ہم کسی فتنے کا شکار ہوں۔ اللہم توفنی مع الابرار ولا تخلفنی فی الاشرار والحقنی بالاخیار۔ اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے اور بروں میں نہ چھوڑ دینا، اور ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ بالرفیق، یا اللہ تیرے نبی کی یہ کتنی پیاری دعا تھی کہ اللہ میری بخشش فرما، مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو، اور یا اللہ مجھے موت دے جب کہ موت میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری زندگی بہتر ہے یا موت۔ یا اللہ اس زندگی کے دنوں کو خیر اور برکت کے ساتھ گزارنے والا بنا دے۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفانی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ تو اپنے علم غیب سے اور اپنی قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے ہمیں زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے، اور جب کہ ہمارے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور موت دے جب کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے موت بہتر ہے۔ یا اللہ ہمیں اس زندگی کی بہترین قدر کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے سب بھائی بہنوں کو اپنی رحمتوں میں رکھنا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو عافیت سے رکھنا، صحت تندرستی عطا کرنا۔ اور یا اللہ جو ساتھی اب باقی بھی حج پہ جانے والے ہیں سب کی حفاظت فرمانا، اور ان کو واپس اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی اس طرح لانا کہ تو نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہو، اور اس طرح کر دیا ہو کہ جیسے کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔